بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواله، ورجل كانت عنده أمة يتوؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لائے، اور بندہ یعنی والعبد المملوک جو کسی کا غلام ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور بندے کا حق بھی ادا کرے، اور ایک وہ کہ اس کے پاس کوئی باندی ہو اور وہ جو ہے اس کے ساتھ وطی کرتا ہو، پھر جو ہے فَأَدَّبَهَا فَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا اس کو بہترین ادب سکھلائے اور اچھی تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر دے، پھر جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرے، تو اس کے لیے جو ہے دوہرا اجر ہے۔ یہ متفق علیہ ہے۔ تو بھائی کل کی حدیث میں جو ہے 2 چیزیں رہ گئی تھی۔ وہ 2 چیزیں یہ تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ تو محمد الرسول اللہ نے سارے اختیار جو سونپ دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد سونپ دیے۔ تو اب یہاں پر رد ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ جو ہے مختار کل ہے، کہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ مختار کل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا سب کچھ سپرد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ جب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں تو مختار کل نہیں رہے۔ مختار وہ کل وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے سپرد میں ہو، نہ کہ کسی دوسرے کے سپرد میں ہو، نہ کہ کسی دوسرے کے سپرد میں ہو۔ تو یہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سپرد ہی اللہ تعالیٰ کے کر دیا ہے۔ پھر ایک چیز یہاں پر یہ سنو کہ یہودی ولا نصرانی، یہ چیز لائے تھے کہ پچھلی حدیث کا وہ یہ ہے، تو پچھلی حدیث میں یہودی ولا نصرانی کیوں لائے؟ یہ اس وجہ سے لائے ہیں، یعنی ان کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے، ان دونوں کا نام ہی اس وجہ سے لائے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے اہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے پاس نبی آئے ہیں، نبیوں نے ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آخر میں جو ہے محمد الرسول اللہ آئیں گے، ان کی تصدیق کرنا۔ تو ان لوگوں نے باوجود اس کے کہ ان کے پاس نبی بھی آئے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت نہیں کی ہے، ان کی قباحت کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کی قباحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ 2 چیز تو جو ہے ما قبل حدیث کی ہو گئی۔ اب آج کی سنو، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کا مختصر سا تعارف۔ بھئی صحابہ سارے ہی جلیل القدر ہے، سب جانتے ہیں، اور ہر ایک صحابی کی جو ہے وہ خوشبو الگ ہے۔ اس طریقے سے ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب پھول ہے، یہ چمن ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا چمن ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک صحابی کی خوشبو جو ہے وہ الگ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہم کو دیکھو گے تو ان کی خوشبو الگ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو دیکھو گے تو ان کی خوشبو الگ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو دیکھو گے تو ان کی خوشبو الگ ہے، سب کی خوشبو آپ کو الگ ملے گی۔ حضرت عثمان جو ہے وہ حیا کا پیکر ہے، اور
حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ صدق کا پیکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہم جو ہے وہ عدل و انصاف کا پیکر ہے۔ ہر ایک صحابی کی خوشبو الگ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کو دیکھو گے وہ قرآن کا پیکر، وہ قرآن کا پیکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو دیکھو وہ مشکل کشا فی المیراث ہے، مشکل کشا فی المیراث ہے، کہ میراث کے مسائل کو جو ہے چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک صحابی کی خوشبو الگ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو گے ہمارے علماء جو ہوتے ہیں ان کی خوشبو بھی الگ ہوگی، ان کی خوشبو بھی الگ ہوگی۔ تو بھائی یہ محمد الرسول اللہ کا لگایا ہوا باغ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور قیس کے بیٹے ہیں۔ یہ ابو موسیٰ جو ہے ان کی جو ہے حضرت کی کنیت ہے، اشعری جو ہے ان کا قبیلے کی طرف یہ منسوب ہے، اور یہ جو ہے مکہ ہی میں اسلام لے آئے تھے، اور حبشہ کی طرف حضرت نے ہجرت کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تھے فتح خیبر کے وقت میں۔ اہل السفینہ، یہ اہل سفینہ میں سے ہے، اور اہل سفینہ کے بارے میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کتاب المغازی میں روایت ہے کہ ولی اہل السفینتی ہجرتان، کہ اہل سفینہ کے لیے جو ہے دو ہجرتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے خیبر کی فتح میں جو مال غنیمت تھی اس میں سے حصہ دیا ہے۔ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے یہ خلیفہ بنے ہیں، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل تک جو ہے یہ خلیفہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مکہ آ گئے تھے، اور حضرت نے جو ہے احواز جو ہے کوئی گاؤں ہے تو حضرت نے اس کو بھی فتح کیا تھا۔ پھر یہاں پر یہ چیز ثلاثۃ لہم اجران، کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو یہاں پر ایک عدد ہوتا ہے، ایک معدود ہوتا ہے۔ عدد کے لیے معدود چاہیے، تو ہم نے یہ چیز بیان کی تھی کہ یہاں پر یا تو جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یہاں پر یا یہ ثلاثۃ خصال یا ثلاثۃ اشخاص، کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے دوہرا اجر ہے، تو لہم اجران یہ خبر ہو جائے گی، یہ مبتدا ہے اس کی۔ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، وہ جو ہے اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، تو اس کے لیے جو ہے 2 اجر ہے۔ تو بھائی اہل کتاب کے بارے میں یہاں پر یہ سمجھو کہ کیا یہود بھی اہل کتاب میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اہل یہود جو یہودی ہے کہ وہ بھی اہل کتاب کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہودی اہل کتاب کے اندر داخل نہیں ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں اس بات کی کہ ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ اللہ کا پیغام لائے، اور ان لوگوں نے جو ہے اس کو رد کر دیا، اس کو منع کر دیا، اس کو مانا نہیں، تو اس پیغام کو نہ ماننے کی وجہ سے جو ہے وہ کافر ہو گئے۔ جب وہ کافر ہو گئے تو وہ اہل کتاب کے اندر داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے تکذیب کی ہے۔ تو ان کی تو یہ دلیل ہو گئی ہے۔ پھر جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہود بھی اہل کتاب کے اندر داخل ہے، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھئی تورات انجیل زبور کو جو ہے قرآن کریم میں جو ہے اہل کتاب فرمایا ہے، اور پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ مؤمنون، کہ وہ ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ کہ جو کہ ان سے پہلے جو ہے نازل کیا گیا، یعنی من قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پر نازل کیا گیا، تو وہ انجیل، تورات، زبور، وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو کہ یہودی کبار پڑے اس میں سے تھے۔
تو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ان کو بھی جو ہے اہل کتاب میں سے فرمایا، تو اس کے اندر جو ہے دونوں داخل ہیں، یہ دونوں داخل ہیں۔ پھر والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق مواله، اور وہ غلام جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہو اور پھر جو ہے اپنے مولا پروردگار کا بھی حق ادا کرتا ہو۔ تو یہاں پر عبد جمع لائے ہیں، عبد جو ہے جمع لائے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لائے ہیں کہ بھئی ظاہر بات ہے جو کوئی عبد ہوگا اس کا کوئی مولا ہوگا، تو اپنے مولا کا جب حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی بدرجہ اولا حق ادا کرے گا۔ یا اس وجہ سے لائے ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے کئی آقا ہو، کئی آقا میں جو ہے وہ مشترک ہو۔ جب وہ کئی آقا کے درمیان میں مشترک ہوگا، جب وہ کئی آقا کے درمیان میں مشترک ہوگا اور وہ ان سب کا حق ادا کرے گا ترتیب کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا کرے گا، اس وجہ سے لائے ہیں۔ اور پھر وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، کہ اس کے پاس کوئی باندی ہو اور اس کے ساتھ وطی بھی کر سکتا ہو، اور پھر جو ہے اس کو بہترین ادب سکھلائے، بہترین تعلیم دے، پھر اس کو آزاد کر دے، اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ اس وجہ سے لائے ہیں کہ بھئی پہلے زمانے میں جو ہے زمانہ جاہلیت میں یہ دشوار سمجھا جاتا تھا، اور یہ احسان پر احسان ہے، یہ احسان پر احسان ہے، فَلَهُ أَجْرٌ، تو ان کے لیے جو ہے دوہرا اجر ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہ جہاں پر یہ چیز فرمائی ہے فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَتَقَاهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ، یعنی اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو یہاں پر اجر کون سی چیز پر دوہرا اجر ہے، کون سی چیز پر دوہرا اجر ہے؟ تو اس کے بارے میں مولا علی غالب علیہ الرحمٰن نے جو ہے مختلف اقوال نقل کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک تعلیم پر ہے، ایک ادب پر ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک ادب پر ہے، ایک آزاد کرنے پر ہے۔ فرمایا کہ نہیں، ایک تعلیم پر ہے اور ایک جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے پر ہے۔ یہ مختلف اقوال ذکر کیے ہیں مولا علی غالب علیہ الرحمٰن نے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ پھر اب یہاں پر دو اشکال ہیں۔ ایک تو یہ ہے، یہ چیز سمجھو کہ یہاں پر اشکال یہ بنتا ہے کہ بھئی ان لوگوں کے جو ہے دو کام ہیں، ان لوگوں کے جو ہے دو کام ہیں۔ جب دو کام ہے تو دو کام پر تو دو اجر ملنے ہیں۔ کوئی شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تو اس کو روزے کا بھی ثواب ملے گا، نماز کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دو کام ہیں تو دو تو اجر ملنے ہیں۔ تو ان میں ان کی کیا تخصیص ہو گئی، ان کی کیا تخصیص ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک شبہ کو دور کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں میں ایک شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی میرا ایمان تو پہلے ہی اپنے نبی پر ہے، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، کہ میں تو اپنے نبی پر پہلے سے ایمان رکھتا ہوں، تو مجھے محمد الرسول اللہ پر ایمان لا کر فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، کہ اگر تم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہو اور پھر محمد الرسول اللہ پر بھی ایمان لاتے ہو تو آپ کے لیے جو ہے دوہرا اجر ہوگا۔ پھر فرمایا وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكِ، کہ عبد مملوک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جب میں تو اپنے آقا کا حق ادا کر رہا ہوں، تو نماز میں میرے لیے کیا ہوگا، تو فرمایا کہ تیرے لیے جو ہے فَلَهُ أَجْرَانِ، دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر تو اس کا ملے گا اور ایک اجر اس کا ملے گا۔ اور فرمایا کہ بھئی ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی غلام ہے، اس کے پاس جو ہے یہ باندی ہے، اور باندی کے ساتھ یہ وطی بھی کر سکتا ہے، اور اچھی تعلیم اور یہ ساری چیزیں دے رہا ہے، یہ اپنے غرض کی وجہ سے دے رہا ہے، اور نکاح کر رہا ہے یہ اپنے غرض کی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے اجر نہیں ملنا چاہیے۔ تو فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ہے کہ یہ شبہ دور ہو جائے، یہ چیز دور ہو جائے۔ پھر ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نہیں، ان کو ایک عمل پر دو اجر ملیں گے، ان کو ایک عمل پر جو ہے دو اجر ملیں گے۔ ایک یہ ہے
ایک عمل ہوگا اور ان کے لیے جو ہے 2 اجر ہوں گے، یہ چیز ہوگی۔ پھر یہ چیز سمجھو، کیا اسلام کے اندر ہی یہ غلامیت کا تصور ہے یا باہر بھی ہے؟ بھائی اصل یہ تصور چلا ہے یہود سے، یعنی یہود کے اندر سے اسلام کے اندر آیا ہے، یہودیوں سے اسلام کے اندر آیا ہے۔ البتہ اسلام نے جو ہے، محمد رسول اللہ نے جو ہے اس کو برقرار اسی طریقے سے چلنے دیا ہے، اور پھر ایک چیز سمجھو، محمد الرسول اللہ نے اگر اس کو چلنے دیا ہے تو ایک چیز یہ سمجھ لینا کہ محمد الرسول اللہ نے جو ہے غلاموں کو خوب آزاد کرایا ہے۔ کہیں اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو اس پر غلام آزاد کرائے جا رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا معاملہ ہو جائے، چھوٹی موٹی زنایت ہو جائے تو اس پر غلام آزاد کرائے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی غلام آزاد کرے تو اس کے بارے میں پورے فضائل آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر محمد الرسول اللہ نے جو ہے لوگوں کو آزاد کرایا ہے۔ اور پھر ایک چیز اور سمجھنا، آپ جو ہے سوچ رہے ہو آج کے زمانے کے اعتبار سے، آج کے زمانے میں جو ہے غلامیت کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ اس زمانے میں ہوتے تو پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ جو محمد الرسول اللہ دین لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اسی طریقے سے غلاموں کو آزاد کرنا چاہیے۔ اس زمانے کو دیکھو کہ اس زمانے میں جو ہے جہالتیں کس طریقے سے تھی۔ جب آپ اس زمانے کو دیکھو گے اور اس زمانے کا معائنہ کرو گے، پڑھو گے، تو پڑھ کر آپ خود اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس وقت میں جو محمد الرسول اللہ نے دین پیش کیا تھا وہی سب سے بہتر تھا۔ کہ غلامیت کا تصور جو ہے یہ اسلام کے اندر سے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو اس کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔